السلام علیکم. ویلکم ٹو اے لیٹسٹ ایپیسوڈ آف پاپولر ٹاک وتھ طیب افتخار. جس طرح کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم موضوعات، اہم شخصیات، اہم جگہوں پہ آپ کو لے کے جائیں، اہم لوگوں سے ملاقات کروائیں، اہم موضوعات کو ڈسکس کریں. تو آج ہمارے ساتھ لاء کے پروفیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے اور لاء کے ساتھ جو ہمارے ہاں ایک یوتھ کی امیدیں ہیں، جو ہمارے ہاں لاء کی ایک اویئرنیس کی اہمیت ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ماہر قانون آج موجود ہیں. لیاقت علی چیمہ صاحب ہیز بین کائنڈ انف ٹو لیٹ اس ہز ٹائم. ان سے ہم ان کے متعلق اور لاء کے پروفیشن کے متعلق بہت سے سوال کریں گے جو آپ عوام کے لیے جاننا ضروری ہیں. تو لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا مین ہمسیلف. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو، ویلکم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں وین اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹیڈ دس جرنی آف لاء؟ آپ نے وکیل بننے کا فیصلہ کب کیا؟ میں 5th کلاس میں تھا جی، جب میں نے پہلی دفعہ قائد اعظم کے متعلق سمجھ کے پڑھا اور پڑھ کے پتہ چلا کہ جس نے ہمارا ملک بنایا ہے، جس نے دنیا کے خطے میں نیا ملک بنا دیا، وہ ایک وکیل تھا. بہت تھوڑی سمجھ تھی، لیکن جتنی سمجھ آئی اس دن یہ ارادہ بنا لیا کہ میں نے وکیل بننا ہے. اور اس دن سے لے کے وکیل بننے تک، لاء پاس کرنے تک ایک ہی آئیڈیل تھا، قائد اعظم. ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق جاننا، یہی ایک مشغلہ رہا اور اسی پہ کارمند رہا. سر جس طرح اس وقت بھی کرونا کی ویو دنیا بھر میں جاری ہے، پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ بہت مائلڈ سی ویو ہو گئی اور زیادہ تر کاروبار اوپن ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز اور سکولز اور کالجز اوپننگ کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اس کرونا نے ایک چیز کو بتایا ہے کہ سب کچھ بند ہو سکتا ہے. اور اس کرونا کے بعد ایک کانسیپٹ جنریٹ ہوا ہے ورک فرام ہوم. تو سر ایز اے لائر آپ کس حد تک سمجھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ آنریبل ججز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، کلائنٹس کے ساتھ بھی بہت سی ملاقات ہوتی ہیں، لیکن ایز اے وکیل آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ورک فرام ہوم اس پروفیشن میں پاسبل ہے؟ سر پاکستان جیسے ملک میں جب تک ٹیکنالوجی آپ عام نہیں کرتے اور ٹیکنالوجی تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہو جاتی، تب تک تو یہ ممکن ہی نہیں. ایک بات. دوسری سر بات یہ ہے بڑی اہم کہ پاکستان میں آج تک آن لائن کوئی کام نہیں ہوا سوائے سپریم کورٹ کے یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کام ہوا ہے اس کے علاوہ. آپ جب بات کریں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں تحصیلیں ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے پراپرلی، کیسے آپ کہیں گے کہ ایک وکیل جو ہے، ایک لائر جو ہے، وہ گھر بیٹھ کے اس کو ٹیکل کرے گا؟ پھر ایسے دیہات سے لوگ آتے ہیں جہاں بیٹھ کے نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، نہ ہی کیمرہ موجود ہے، نہ ہی موبائل اس کوالٹی کے موجود ہیں یہ کام یہ کر سکیں. ادروائز آپ کے کویشچن کی طرف دوسرے پورشن کی طرف آ جاتا ہوں. جب کہ کرونا آیا یا اس طرح کی دوسری اگر کوئی آ جاتی وبا، تو بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے 24 مارچ سے لے کے پہلے 1 جون تک سفر کیا، بالکل لاک ڈاؤن تھا، کوئی کام نہیں ہوا. لیکن جو ہمارے لیٹیگنٹس تھے انہوں نے بہت سفر کیا، بہت زیادہ سفر کیا. اگر ایسی فیسلٹی پاکستان میں ہوتی تو لائرز جو ہیں وہ بہترین سرو کر سکتے تھے لوگوں کو گھر بیٹھ کے، اور ان کی کمیونیکیشن ہو سکتی تھی، انٹریکشن ہو سکتی تھی ان کے ساتھ. اگر کورٹس کی فیسلٹیز کی ہم بات کریں تو کورٹس میں ہر جگہ یہ آن لائن جو فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ شیخپورہ سے ہے. ڈسٹرکٹ شیخپورہ 2015 میں ماڈل ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا جوڈیشری کی طرف سے. جی. آن لائن جو لوگوں کی تھے نا جی انٹریکشن شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کو کیری نہیں کیا گیا کسی اور ڈسٹرکٹ میں، کہیں اور یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا. لاہور میں اب ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے جس میں اب لوگوں کو نو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہیئرنگز کورٹس کی نہیں شروع ہوئی جو آپ گھر بیٹھ کے آن لائن کر سکیں. اس کے لیے اپ گریڈ کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ سے لے کے تحصیل کورٹ تک ہر کورٹ کو آپ اپ گریڈ کریں، لوگوں کو اسپیشلی لائرز کو یہ فیسلٹیز دیں آپ، تو یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اور یہ جو رش جو بن جاتا ہے نا، جو ہمارے آپ دیکھتے ہیں اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ بڑے مرڈرس بھی آپ نے سنا ہوتے ہیں. اگر یہ سارا کچھ ہمیں مل جائے
تو اس کو آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے. جو کرمنلز ہیں ان کو جیل میں ہی رکھ کے ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے آن لائن بھی. سر یعنی گورنمنٹ آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ کرے تو مزید بہتری آ سکتی ہے. صرف وکلا کو نہیں, لائرز کو نہیں, کورٹس کو بھی اپ گریڈ جی ججز کو سب کو مزید اکوموڈیٹ کیا جائے, اکوموڈیٹ کیا جائے اور اچھے طریقے سے کیا جائے, فالو اپ ضرور کیا جائے. جی ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا پرابلم ہے گورنمنٹ لیول سے لے کے ہر طرح پہ کہ فالو اپ نہیں ہوتا. پالیسیز آ جاتی ہیں, ان پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے لیکن فالو اپ نہیں ہوتا. صحیح, فالو اپ ہو جائے تو پھر بہترین ہو سکتا ہے. سر کتنے سال کی پریکٹس ہو گئی ہے؟ 23 مئی 2001 سے فیلڈ میں ہوں. جی 2001 سے آنورڈ. سر کوئی 2-3 لینڈ مارک کیسز یا کوئی اچیومنٹس آپ لاء کے فیلڈ میں اپنی بتانا چاہیں؟ میں نے 2011 میں ایک ججمنٹ آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی. جی اس میں میں کونسل تھا, خواجہ شریف صاحب تھے اس میں نا جی, چیف جسٹس تھے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ لیڈیز جو ہیں ان کے جس طرح کے بھی کیسز ہوں گے وہ اس جگہ پہ ہوں گے, بے شک ٹیمپریری ایڈریس ان کا آ جائے, وہ وہی سنے جائیں گے جہاں وہ ولنگ ہوں گی. یہ 2011 کی بات ہے جی. اس کے بعد 2014 میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہمارے مرید کے ایک سٹی ہے تحصیل فیروز والا میں, وہاں ایک میٹر ایسا بنا کہ فیکٹری آنر کو اس بات پہ جلا دیا گیا, فیکٹری کے اندر قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک پوسٹر جو تھا, وہ کیلنڈر جو تھا وہ نیچے گرایا ہے اور تو انہیں رسالت شروع کر دی. اس پہ پورے گاؤں کو انوالو کیا پولیس نے. اس میں میں کونسل تھا, 70 لوگوں کا جی, وہ ایکوٹ ہوئے اور وہ سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ تک وہ میٹر جو ہے جی, وہ ججمنٹ جو ٹرائل کورٹ کی تھی وہ ہیلڈ کی گئی. سر تو یہ آپ کے 2 لینڈ مارک آپ سمجھتے ہیں کیسز ہیں؟ روٹین سے ہٹ کے تھے. اچھا, ویسے تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں, جو بعد میں ہمارے لیے ایک جو رستہ بنا دیتے ہیں باقی لوگوں کے لیے. سر ینگ لائر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ اس کو کیا بیک آف دی مائنڈ تھنکنگ رکھنی چاہیے کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو وہ لے گا تو وہ اس فیلڈ میں میکسیمم ایکسیل کرے گا؟ تو یہ کریئر کاؤنسلنگ ہمارے ملک میں نہیں ہے. اچھا, کریئر کاؤنسلنگ اگر ہو جائے تو لوگ فیلڈ جو بھی چوائس میں لے کے آئیں گے نا جی, وہ اگر ان کے ذہن میں پراپر ورکنگ ہوگی تو لاء میں بھی اگر جو آئے گا نا جی وہ اسی لحاظ سے آئے گا. اب بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ سوچ کے نہیں آتے, فرینڈس کو فالو کر کے آتے ہیں کہ میرا فلاں فرینڈ ہے میں چلا جاتا ہوں. سر پراپرلی اگر کریئر کاؤنسلنگ پاکستان میں شروع ہو جائے اسکولنگ سے کہ آپ کی یہ آپ کی انٹرسٹ ہے, آپ کی ٹینڈنسی اس طرف ہے, آپ یہ فیلڈ لے سکتے ہیں, تو بہترین طریقے سے آیا جا سکتا ہے. جس نے لاء میں آنا جی اس کے لیے بڑا ضروری ہے اس کے پاس میسو قسم کا نالج ہو, بچپن سے لے کے وہ اس کو بک کی ریڈنگ بڑی اچھی ہو, اس کو شوق ہو, اس کا میڈیا پہ جو ہے نا جی بہت اچھا انٹریکشن ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, اور کرنٹ افیئرس جو ہے نا جی اس کو پتہ ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر صحیح ٹائم پہ بچے کو کیریئر کاؤنسلنگ کر دی جائے تو اس کے 10, 12, 15 سال اور آنورڈ اس کی لائف جو ہے اس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے, ویسٹیج سے بچایا جا سکتا ہے. بالکل بچایا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 3, 4, 5 سال گزارنے کے بعد فیل کرتے ہیں یار آئی ایم ناٹ فٹ ہیئر, وہ چھوڑ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں. لیکن یہی اگر کریئر کاؤنسلنگ کی گئی ہوتی تو وہ اس طرف آتے نہ, وہ بہتر فیلڈ کی طرف جاتے جہاں ان کی بنتی ہے انٹرسٹ بنتا ہے, وہاں چلے جاتے. اور وہ لائرس کے لیے, ینگ لائرس کے لیے بڑا ضروری ہے جب وہ ایڈمیشن لیں یونیورسٹی میں, کالج میں, تو وہ پڑھیں, لاء پڑھیں. یہاں نہیں پڑھا جا رہا, گائیڈز آ گئی ہیں, وہ آپ نے اوور نائٹ تیاری کرنی ہے بس. تھارولی کو نہیں پڑھتا. جب تھارولی نہیں پڑھتے اور جو وہ لوگ فیلڈ میں جب آتے ہیں پھر ان کے لیے پرابلمس آتی ہیں, پھر ان کو نئے سر سے پڑھنا پڑتا ہے, پھر ان کو پتہ چلتا وہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں تو وہاں اگر پڑھ لیتا 3 سال یا 5 سال اب ہو گئے ہیں تو میں اچھے طریقے سے آ کے پروفیشن کے میں کام کر سکتا تھا. یعنی ٹیکسٹ بک پہ گرپ کم ہے, پیپر پاس ہونے پہ ہی زیادہ زور ہے, اور اس دوران پھر وہ جتنی بھی ایکڈیمک لرننگ ہوتی ہے جو ٹیچرز ڈیلیور کرتے ہیں اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ دوری جو ہے آگے فیلڈ میں نقصان دیتی ہے؟ سر اس کے ہاں یہ تو ہو گیا نا جی ایک پورشن. دوسرا اس کا دیکھیں ذرا پہلو کہ آپ نے اٹریکشن کس میں رکھ دی, آپ نے اٹریکشن رکھ دی مارکس میں. صحیح.
नॉलेज में नहीं रखी। जब नॉलेज में अट्रैक्शन नहीं ना रखेंगे तो फिर लोग मार्क्स लेने का तरीका ढूंढेंगे। तो वो लोगों ने तरीका ढूंढ लिया, क्या गाइड्स हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उस पर फिर जो बुक है वो नहीं पढ़ी जाएगी जी, वो पढ़ी रहेगी। फिर वो सिर्फ मार्क्स लेने हैं, किस तरह लेने हैं ये तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर किसी तरीके से मार्क्स के इंटरेस्ट को ख़त्म किया जाए, नॉलेज को प्रमोट किया जाए जी, तो लोग बेहतर पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से आगे आएंगे। जी सर, आप यंग लॉयर्स को कोई 2-3 बुक्स अगर रीडिंग के लिए रेकमेंड करना चाहें वो कौन सी होंगी? तो ये मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं सबसे पहले कहूँगा तमाम यंग लॉयर्स से कि खुदारा सबसे पहले कुरान पाक का तर्जमा पढ़े। अच्छा, सबसे पहले हमारा 50% जो लॉज हैं, जो हमारी पर्सनल लॉज हैं, वो कुरान पाक उस मुहैया कर रहा है। सही। वहाँ से पता चलता है कि लॉ ड्राइव कैसे किया गया है, बनाया ही क्यों गया है। सही। पहले वो पढ़े जी। फिर अगर आपने लॉ कर लिया है, आप फील्ड में आगे हैं, तो सर सबसे पहले जो मदर बुक है, मैं जो समझता हूँ, जो मुझे आज तक समझ आई है, वो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, वो पढ़नी चाहिए सबसे पहले। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हर रोज़ CPC पढ़ता हूँ, जब वो ख़त्म हो जाती है मैं फिर शुरू कर देता हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा शुरू करता हूँ तो हर उसका सेक्शन, हर उसका आर्डर, हर उसका रूल मुझे नए मानी देता है, क्योंकि मेरा विजन वाइड हो चुका होता है, मैं ब्रॉडली सोच रहा होता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछेगा, अगर कोई सिविल की प्रैक्टिस कर रहा है या क्रिमिनल की कर रहा है तो CPC ज़रूर पढ़े। अगर किसी का इंटरेस्ट बिल्कुल CPC में नहीं है तो CRPC ज़रूर पढ़े। ये सर हमारी तमाम जुडिशरी बॉटम टू टॉप इन 2 बुक्स पे चल रही जी। एक्स्ट्रा बुक्स जो हैं वो आप यकीन करें पाकिस्तान में बदकिस्मती से इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। लोगों ने अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर आ गया जी, अब वो सारा आ गया हाथ में, इजी है पढ़ना, लेकिन इंटरेस्ट दूसरी तरफ चले गया जी सर। इनफैक्ट आपकी बात सही है, क्योंकि जब वो कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बहुत से कानून जो है हमारे माशरे में, उनके सियाको सबाक उन्हें समझ आएंगे जी बिल्कुल, कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वाक़यात हुए और फिर लॉ बने सब कुछ। सर यानी कि ये तो चलें बेसिक चीज़ें हो गई कि अगर इस तरफ आना है तो फिर रीडिंग की एक आदत होनी चाहिए। और नो डाउट जो सोशल मीडिया पे मेजॉरिटी जो इल्म है वो अनवेरीफाइड है, वो अनचेक्ड है, तभी फेक न्यूज़ इतनी बड़ी तादाद में जनरेट हो जाती है। तो नो डाउट ये अच्छा है कि बंदा जो है वो डायरेक्ट पढ़े जहाँ से उसने इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है सर, ये बताएं कि हर बंदे का एक विजन होता है, हर बंदे की एक सोच होती है जो वो करता है उसके पीछे। मैं आपकी सोच से हो सकते हैं टोटली डिसएग्री करूं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आप मेरी सोच से टोटली डिसएग्री कर सकते हैं सर, लेकिन होता तो यही है ना कि इंसान कहते हैं अपनी जो आइडियोलॉजी होती है उसे ही लेके आगे चलता है, और चाहे 1000 बंदा उससे लाइक करे डिसलाइक करे, उसने अपनी उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। आपके बैक ऑफ द माइंड में अब क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो नज़रिया क्या है इलेक्शन लड़ने के पीछे, कॉज क्या है? देखिए मैं ना तैयब पंजाब बार का इलेक्शन शिवपुरा सीट से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं जब फील्ड में आया ना, फिरोजुल्लाह बार में भी अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया था सेक्रेटरी जनरल का, अल्हम्दुलिल्लाह वो विन किया। किससे किस साल में सर? सर 2015 में। अच्छा, हाँ जी। 1974 1974 से लेके आज तक वकला की वेलफेयर के लिए पंजाब बार काउंसिल में बहुत कम काम हुआ है। हमारी ग्रुप इंश्योरेंस को नहीं सर, एक्सीडेंटल डेथ पे अमाउंट बहुत माइनर सी मिलती है। हमारी पेंशन कोई नहीं सर, हमारी इंटर्नशिप को नहीं। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे वर्किंग करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं इस इलेक्शन में आया हूँ सर। मेरा जो मोटो है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो हम 30 लाख तक लेके जाएं, अब 3 लाख है, 30 लाख तक लेके जाएं। फिर मेरा सर एक्सीडेंटल डेथ पे 20 लाख रुपया जो वकला की फैमिलीज़ हैं उनको मिले। फिर अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, आप पैरालाइज हो जाते हैं, कोई ऑर्गन आपका ज़ाया हो जाता है, उस पे भी
मेडिकल जो है ना जी अलाउंस जो है वो दिया जाएगा बाहर की तरफ से। फिर सर इंटर्नशिप जो मेरे यंगस्टर्स आते हैं लोग फील्ड में, कुछ नहीं मिलता, कुछ घर से घर वालों की जो उसमें उम्मीदें होती हैं वो ये होती है कि मेरा बेटा 17 साल 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद फील्ड में आया, अब जाके कमाना शुरू कर देगा। लेकिन इधर आके जब फील्ड में आते तो ये बहुत वसी फील्ड है, इसमें फ़ौरन कुछ नहीं मिलता सर। तो पंजाब बार की तरफ से 15,000 रुपये पर मंथ इंटर्नशिप जो है ना जी वो मैं दिलवाऊंगा हर यंगस्टर को जो फील्ड ज्वाइन करेगा जी। और प्रोफेशनलिज्म जो है उसको नाफिज करना है सर। झगड़े जो होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से होते हैं। जजेस भी कुछ कमियां करते हैं, वकला में भी कमियां आ जाती हैं, लेकिन दोनों साइड्स पे प्रोफेशनलिज्म की कमी रह जाती है। जब आप लॉ की बात करेंगे, जब आप केस आर्गू करेंगे और जज साहब को लॉ का पता होगा, जज साहब को पता होगा कि अगर मैंने किसी एक साइड पे जाके कोई कमी बेशी की तो मुझे ऊपर वाली कोर्ट पूछेगी, फिर जज साहब गलत फैसला नहीं करेंगे। और वकील को जब पता होगा कि मुझे आर्गू करने पे रिलीफ मिल रहा है तो फिर उसमें प्रोफेशनलिज्म आएगा, उसमें स्टडी आएगी, उसमें लॉ नोइंग आएगी, एग्रेशन कम होगा और पता होगा कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पे ही रिलीफ मिलना है, किसी और चीज़ पे नहीं मिलना। 23 मई 2001 से लेके तैयब आज तक ना मैं किसी कोर्ट से कभी लड़ा हूँ झगड़ा हूँ, दैट्स गुड, ना ही मेरा कोई एसोसिएट, मोर देन 100 मेरे एसोसिएट्स हैं, उनमें से कोई आज तक नहीं लड़ा। एक ही मोटो है कि कोर्ट में जाना है, शाइस्तगी से बोलना है, आर्गू करना है, आर्गू पूरा करे, लॉ पूरा कोर्ट को बताए, कोर्ट रिलीफ देती है। यानी आप ऑनरेबल जज से अगर डिसएग्री करें तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट फॉर्म। वो एपीलेट फॉर्म है, एक नहीं है। फिर अगर आप सिविल कोर्ट से शुरू करते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल से शुरू करते हैं, फिर सेशन जज साहब हैं, फिर ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप लड़ने शुरू कर दें? यानी बार और बेंच का जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो एक म्यूचुअल लीगल रिलेशनशिप है, वो एक डिसेंट वे में कैरी हो किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म को फ़रोग देना पड़ेगा। जैसे आप अपनी ड्यूटी करें, ऑनेस्टली करें। ये इशू नहीं है कि वो मेरी बात मानते कि नहीं मानते, इशू ये है कि वो मेरी बात ना मानने की रीज़न तो दें। और लॉयर वेल प्रिपेयर्ड होकर वो वेल प्रिपेयर्ड होकर आए, वो आर्गू करे। सर ये तो आपने चलें बात कर दी कि ये आपका हो गया विजन वगैरह, अब इसमें मुख्तलिफ क्रिटिकल चीज़ें आ जाती हैं। आम तौर पे बहुत से ओहदों के लिए 1 साल पे बंदा बराजमान होता है, उस 1 साल में कुछ लोग कुछ डिलीवर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आम तौर पे टाइम की शॉर्टेज कही जाती है कि इतने थोड़े टाइम में या इतने थोड़े रिसोर्सेज में बंदा कितना कुछ कर लेता। आप 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो हम यूजुअल देखते हैं। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें यानी कि आपने कोई चीज़ अंडरलिस्ट की है कि यहाँ पे ये चीज़ बेहतर हो जाए, जिस तरह यहाँ पे कोई शेड लग जाए कहीं वकीलों के बैठने के लिए, कहीं पे अगर जिस तरह होता है कि जी यहाँ वाटर कूलर का हो जाए, कहीं पे ये मस्जिद की चटाइयों के लिए बेहतरी हो जाए, कहीं पैक लग जाए कोर्ट लटकाने के लिए, बहुत कुछ होता है। आपके पास इस तरह के कोई और आइडियाज़ हैं? मैं बताता हूँ, टाइम का मैं आपको बताता हूँ। शेर शाह सूरी ने ना 5 साल बरसगीर पे हुकूमत की जी। और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होती है सर? अफगानिस्तान से। और कहाँ जाती है? बर्मा। सर मुल्क गिने कितने हैं, फासला गिने कितने हैं, टेक्नोलॉजी देखे कितनी है, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम शेर शाह सूरी ने सर दिया, आज तक वो नाफिज है। सर मार्केट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है शेर शाह सूरी ने दिया, आज तक वो नाफिज है। और कितने साल हुकूमत की सर उसने? 5 साल। उसका डाक का सिस्टम सर ऐसा था कि हर 20 किलोमीटर के बाद उसने रेस्ट एरिया बनाए थे, सराय उसे कहा जाता था। उसमें रेस्ट एरिया में नया जो आपका मैसेंजर आ रहा है वो आके बैठता है, रेस्ट करता है, अगला मैसेंजर फ़ौरन घोड़ा लेता है, आगे दौड़ पड़ता है। अफ़गानिस्तान से सर 1 दिन में दिल्ली में पैगाम जाता था, वो उसने 5 साल में किया। करना हो तो टाइम 5 साल बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है, ये जो कूलर्स, सिटिंग प्लेसेस, ये वकला का प्रॉब्लम नहीं रहा, ये प्रॉब्लम्स है लिटिगेंट्स की। जो आप फरमा रहे हैं ना जी, ये प्रॉब्लम लिटिगेंट्स के कि उनको शेड मिलना चाहिए, आए हैं ज़ाहिर कोर्ट में, उनको पंखा मिलना चाहिए, उनको कूलर मिलना चाहिए। वकला के प्रॉब्लम सर इससे आगे चले गए हैं। हमें अच्छी लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, सही, वेल इक्विप्ड हो, सही,
انٹرنیٹ سے وہ ملے ہمیں. پھر سر ہمیں ٹریننگ ملنی چاہیے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارے ہونے چاہیے, بار پنجاب بار کے لیول پہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے, لوگوں کو کورٹس کے ساتھ بیہیو کرنے کا, کورٹس ججز کی ٹریننگ کی جائے. سر ہمیں اب یہ چاہیے, ہمیں فیسلٹیز چاہیے ہیلتھ کی, ہمیں ایجوکیشن چاہیے لارج کمیونٹی کے لیے, ہمیں چاہیے کہ ہمیں بینک جو ہیں وہ ہمیں لون نہیں دیتے, ان کی پالیسی ہے کہ ہم لارج کا لون نہیں دیتے. اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس پنجاب بار کے پاس بہت زیادہ فنڈز ہیں, ہم اپنا بینک بنا سکتے ہیں, اپنے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, اپنے اسکول بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. فنڈز ہے ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ہے, بلینز میں ہے, اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے ول کی, کرنے کی, کہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ ولنگ ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے سر. یہ پاکستان میں نا سر ابھی اتنا کچھ اچھائی ہے کہ لوگ اگر آپ کو اچھا کام کرنا شروع کریں تو لوگ اگر ساتھ نہیں ملیں گے نا تو پیچھے تو باتیں کریں گے لیکن سامنے رکاوٹ نہیں بنتے سر. کرنا چاہے تو ول کی ضرورت ہے. پرابلم ٹائم کی نہیں ہے, وسائل کی نہیں ہے. ہمارے پاس ہر سال اپروکسیمیٹلی 5,000 کے راؤنڈ بوٹ لائرز انرول ہوتے ہیں. منیمم جس کی فی ہم لیتے ہیں, پنجاب بار لے رہی ہے, وہ 25,000 کے راؤنڈ باؤٹ ہے ایک انرولمنٹ کی. اگر اس کو 5,000 سے ملٹیپلائی کرے تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. پھر ہر سال جو لائسنسز ہمارے ہوتے ہیں وہ رینیو ہوتے ہیں, ان کی فیسز لا کے بے شمار اس میں فنڈز آتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بڑے ملتے ہیں سر, ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سارا جو ہے نا جی ہمارے پاس میکنزم ہے, اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی مینیفیسٹو اپنے ذہن میں اس طرح کا کیری کر رہے ہیں کہ ویلفیئر ہوگی. ڈیفینیٹلی ہوگی سر, ڈیفینیٹلی ہوگی. ٹھیک ہے سر, وہ تو ہم آپ کو بیسٹ آف لک اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو مینیفیسٹو کی بات کر رہے ہیں وہ اگر عوام ایکسیپٹ کرتی ہے تو اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ آپ کو موقع دے. لیکن سر ایک اور چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا اب ہم ہٹتے ہیں آپ کی پولیٹیکل سائڈ سے, وہ تو آپ کے ویوز ہیں, وہ آ جاتی ہے سر آپ کی اپنی لائف ایز اے لائر کی لائف میں آپ ریکریشن کس طرح کا سمجھتے ہونا چاہیے؟ بک ریڈنگ ہونی چاہیے, میوزک لسننگ ہونی چاہیے, کوئی اسپورٹس ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے, تو کچھ تو ہوتا ہے ریلیکسیشن. لائر کی لائف جی بہت زیادہ. اب اس کو چھوٹا لفظ تو میں کیا کہوں, لیکن یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم وکیل جو ہے اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں, پرسنل لائف کو بھی, اپنے دوستوں میں بھی, فیلڈ کو بھی. فیلڈ کو سر اس طرح سے جہاں شوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں, کمال کے معاملات ڈیلی بیسس پہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. وہاں اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. پھر سر آگے چلتے ہیں, پرسنل لائف کی طرف آ جاتے ہیں. پرسنل لائف جو ہے اس میں اس فیلڈ کی وجہ سے, لائر ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک سوسائٹی میں عزت, رسپیکٹ, آنر اور جو ویلکم کیا جاتا ہے. کچھ شہر ایسے ہیں بگ سٹیز کہہ سکتے ہیں آپ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اگر تھوڑا سا ریموٹ ایریا میں جاؤں گا نا جی تو مجھے ویلکم کیا جائے گا ود اوپن آرمز کہ آپ وکیل ہیں سر. وہ جو ہے پھر میری لائف جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اس کو میرے تمام جو ریلیٹیوز ہیں, جو فرینڈز ہیں, وہ بڑا ویلکم کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. وکلا کے لیے جو پرسنل لائف ہے, جو لا فیلڈ ہے, وہ بہت زیادہ اس میں انٹریکشن, اس کی بہت پیاری فیلڈ ہے. اور بک ریڈنگ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, وکیل کے لیے صرف ہر فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا اب بس, اس کے بعد میں فیلڈ میں آ گیا ہوں, پریکٹیکل لائف میں آ گیا ہوں, اب نہیں پڑھنا پڑے گا. وکیل جب وکیل بنتا ہے سر, اصل اس کی پڑھائی تب شروع ہوتی ہے. 52 جرنلز ہمارے پرنٹ ہوتے ہیں ہر منتھ, مختلف فیلڈ لا, جو اس میں ہائی کورٹس, سپریم کورٹس, ان کی ججمنٹس آتی ہیں سر, امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, نئے لاز بنتے رہتے ہیں. ان سے بھی اگر وہ ہم پڑھیں گے نہیں تو ظاہر ہے پھر پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے وکلا نے, وکیل نے پڑھنا ہی ہے سر, اور بہت زیادہ پڑھنا ہے.
سر ینگ لائر جو ہے وہ اپنے اندر کانفیڈنس کو کس طرح مینٹین رکھے ان کیس آف اینی چیلنج کہ کوئی آگے سے کوئی بہت شارپ مائنڈیڈ لائر, بہت ایکسپیرینس لائر آ جائے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک سینئر کا احترام تو اپنی جگہ ہوا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے آپ نے پریزنٹ بھی تو کرنا ہے. تو کس طرح ایک ینگ لائر اپنے اندر ایک کانفیڈنس کو سسٹین کرے اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرے ان کیس آف اے ویری سینئر لائر؟ تو یہ کانفیڈنس کیا چیز دیتی ہے؟ کانفیڈنس دیتا ہے نالج, لا نوئنگ, کیس کی پریپریشن آپ کی کیسی ہے. اگر آپ گریپ آپ نے کی ہوا اپنے کیس پہ, فنگر ٹپس پہ آپ کو لا آتا ہے اور آپ کے آرگومنٹ کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہے, تو سامنے اعتزاز احسن صاحب آ جائیں, ایس ایم ظفر صاحب آ جائیں, وہ سے فرق ہی نہیں کرے گا, میٹر ہی نہیں پڑے ہوگا کچھ, آپ آرگو کریں گے اپنا کیس. اور یہ چیز کانفیڈنس دیتی ہے. کہاں کانفیڈنس لوز ہوتا ہے؟ جب آپ خالی ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس ہوتا کچھ نہیں, پھر آپ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہے, نالج ہے, لا نوئنگ ہے, آپ کا کیس اچھا پریپیئر ہے, تو آپ اچھا آرگو کرتے ہیں. یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو, آپ کے پاس لا ہو, آپ کے پاس نالج ہو, کیس کی آپ نے تیاری کی ہو, تو آپ اس وجہ سے کانفیڈنس لوز کر کے میرے سامنے جو دوسرا اپوننٹ کاؤنسل ہے وہ بڑے مشہور ہیں, بڑا ان کا فیس ویلیو ہے. ایسا نہیں ہوتا. فیس ویلیو میٹر نہیں کرتی, لا نوئنگ میٹر کرتی ہے. کورٹ, اس لیے میں نے کہا تھا کہ ججز بھی اس نیت سے بیٹھے ہو نا کہ ہم نے انصاف کرنا ہے, تو پھر وہ ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے وہ جو دیکھا نا جی, ویٹ کیا جاتا ہے, دیکھا نہیں جاتا, اور ویٹ آرگومنٹس کا ہوتا ہے. یعنی آپ ویل پریپیئرڈ ہوں تو آپ کے اندر بھی وہی چیز ہوگی جو کسی بہت ہی ایکسپیرینس لائر میں ڈیفینیٹلی ہوگی, اور اس کا فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ کون کھڑا ہے. آپ کے پاس علم ہے, آپ اپنی بات کریں, اور کورٹ سنتی ہے. اور کورٹ بہت انکریج کرتی ہے ینگسٹرز کو جب وہ کسی فیس ویلیو والے کاؤنسل کے سامنے کھڑے ہو کے آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھے انداز میں, اچھے انداز میں, اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ینگ لائرز اپنے اندر بہتر کر سکتے ہیں کہ اپنا ہوم ورک پراپر کریں, تاکہ کلائنٹ کے آگے, جنرل آڈینس کے آگے, آنریبل ججز کے آگے انہیں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ ہوتا فیل ہو. ٹھیک ہے سر, اس پہ لاسٹ کویشچن کے بعد آپ کا میسج ٹو دا جنرل پبلک لیں گے. سر یہ بتائیں کہ کوئی ایسا رول ماڈل آپ کوئی ایسی پرسنالٹی ادر دین ہم بتانا چاہیں جو بہت آپ کو ایز اے لائر انسپائر کی ہو؟ ایز اے لائر میں نے اعتزاز احسن صاحب کو کسی ٹائم پہ, جب افتخار چودھری صاحب موومنٹ پیک پہ تھی اور ہم جو کہ اس وقت ینگسٹرز میں تھے, تو بڑا فیسینیٹ کیا انہوں نے مجھے بہت زیادہ. ان کی ایڈوکیسی, لا نوئنگ, اور ایک دفعہ ہم ان کے پاس ان کے آفس بھی گئے سارے دوست مل کے, تو ان کا ماشاءاللہ لائبریری بہت پیاری ان کی بنائی ہوئی ہے. ان کا اسٹڈی جو ہے آج تک وہ ویسے ہی کرتے ہیں, لیکن آج بھی بینگ این ایڈوکیٹ وہ بہت اچھے ہیں, میں ان کو آج بھی پسند کرتا ہوں. لیکن کچھ پالیسی سے اختلاف ہے جو افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد معاملہ سامنے آئے, اس وجہ سے. ادروائز میں ان کو آج بھی ایڈلائز کرتا ہوں, اچھے انسان ہیں, اچھے وکیل ہیں, اور سب ینگسٹرز کو ان جیسا پڑھنا چاہیے, ان جیسا آرگو کرنا چاہیے. یعنی کہ ڈسپائٹ ڈفرینس آف اوپینین آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں کرتا ہوں. اور سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ عہدہ لینے جا رہے ہیں, جس کی آپ کی کوشش ہے, گاڈ نوز بیٹر اس میں اب کیا ہوتا ہے, آپ تو اپنی طرف سے اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن یہ جو عہدہ آپ لینے جا رہے ہیں, آپ لگتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی ڈیلی بریڈ اینڈ بٹر وکالت کی مینٹین رکھ سکیں گے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, عہدہ جو ہے نا جی, یعنی کہ کوئی بھی آپ ممبر پنجاب بار بن جاتے ہیں, تو سب سے جو بہترین آپ سرو کر سکتے ہیں نا, وہ آپ بطور وکیل ہی کر سکتے ہیں. بطور وکیل آپ اپنے کلائنٹ کی جو وکالت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ وہ جو شارٹ کمنگز آتی ہیں نا جج سائڈ سے, وکلا سائڈ سے, یا پولیس سائڈ سے, ان کو آپ نہ صرف وہاں فیس کریں گے اور آ کے یہاں جو ہے نا جی لا میکنگ کریں گے, پالیسیز بنائیں گے, بلکہ آپ ایٹ دی اسپاٹ بھی ان کا اچھے طریقے سے حل نکال سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ورکنگ لائر کو پتہ ہے کہ سڑک کہاں اوپر نیچے. سر لاسٹ میں وی آر تھینکفل فار یور ٹائم. آپ لاسٹ میں ینگ لائرس کو, اور جو ابھی لا کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں لا یونیورسٹیز میں اور جنرلی دنیا بھر میں, کیونکہ یہ شو دیکھا جاتا ہے تو انڈیا وغیرہ دوسری جگہوں پہ بھی جہاں تک سنا جائے,
لا کے اسٹوڈنٹس کو آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ یہ کریں تو کیریئر میں آ کے آپ کو بہتری ہوگی، یا جو بالکل ینگ لائرز ہیں کہ یہ اسٹیپس لیں تو آپ ہوگی بہتری، کوئی ایک آدھ میسج؟ جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا نا جی، کام کام کام. جی. لا کے لیے اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی، کتابیں پڑھیں، لا ریلیٹڈ پڑھیں، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، ادب پڑھیں اور پڑھتے رہیں. کبھی بھی آپ نے آپ کو پڑھنے سے نہیں روکنا. جب تک آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، کانفیڈنس آتا جائے گا اور آپ بہتر وکیل بنتے جائیں گے. یعنی شیورنس نہیں ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ مجھے جگ میں سے 5 گلاس نکال کے پانی دے دیں، اس میں ہے ہی 3 گلاس، تو 5 کہاں سے نکالے گی؟ وہ 3 نکال لیا آپ نے، گلاس جگ خالی ہو گیا. اب اس کے بعد وہ آواز دے گا، پانی نہیں نکالے گا. صحیح. جب آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں جس کام کے لیے کیس کے لیے کورٹ میں آیا ہوں میرے پاس اس کے بارے میں سب کچھ مجھے پتہ ہے، تو آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرگو کرنا پڑے گا، آپ کریں گے. کبھی کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ایک دن 1-2-4 منٹ کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے، بات آپ چپ ہو جائیں گے. اور جب چپ ہو جائیں گے نا جی، پھر آپ کے اوپر جو اپوننٹ کاؤنسل ہے، کورٹ ہے، وہ ہیوی ہو جاتی ہے. وہاں آپ کا سارا کانفیڈنس کولیپس کر جاتا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. جی انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ آپ سے کچھ لرن کریں گے. بہت شکریہ، آپ کی مہربانی. تھینک یو، بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.